ماہ ربیع الاول شریف کے آتے ہی مسلمانان اسلام کی جانب سے مختلف مقامات پر کئی چھوٹی بڑی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جس میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کی مناسبت سے اس مہینے میں کئی پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت جامع مسجد جیلانیہ پرانی پنچ میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تقریب المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ پنچ کا وہ منفرد ادارہ ہے جس کی جانب سے کئی فلاحی، ملی اور دینی کام کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں، جن میں خواجہ غریب نواز ہاسٹل، سادات جیلانیہ کی تعمیر جدید، جامع مسجد جیلانیہ کی تعمیر کے علاوہ کئی دیگر کام بھی شامل ہیں۔ اس ٹرسٹ کے بانی و سرپرست الحاج عبدالعزیز میر صاحب کی جانب سے یہاں پر اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ اس موقع پر مولانا حافظ عبدالمجید مدنی صاحب، مولانا محمد اقبال مدنی صاحب، مولانا سید خالد حسین شاہ صاحب کے علاوہ مولانا ڈاکٹر شوکت بخاری النعیمی نے بھی پروگرام میں شمولیت کی۔ اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز ہاسٹل میں پڑھ رہے بچوں اور عوام الناس کی کثیر تعداد نے اس پروگرام میں شمولیت کی۔ محفل میلاد کے تمام شرکاء کے لیے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کھانے پینے کا معقول انتظام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سادات جیلانیہ پرانی پنچ کے مزارات پر قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا اور تمام مسلمانان اسلام کے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے خصوصی دعائیہ محفل کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے کام کاج کو تمام شرکاء نے سراہا اور ٹرسٹ کے فلاحی اور ملی کاموں کے لیے حاجی عبدالعزیز میر صاحب کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب سعید کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا۔ آواز یہ آئی ہے کہ شخص ہمارا ہے اور وہ نعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ نعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتا جس کا شہ والا کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے۔ تو اس گھڑی کا، اس وقت کا نقشہ امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں کھینچا ہے: جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پیدا ہو سلام۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جب ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت ہے کیا؟ وہ
وہ فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ربیع الاول شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس مہینے کو نسبت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر عاشق مصطفیٰ جھوم اٹھتا ہے، پورا سال یہ تمنا کرتا ہے، اس فکر کے اندر رہتا ہے یا رب ذوالجلال ایک سال کا یہ مقدس مہینہ میری زندگی میں پھر عطا فرما دے، تاکہ یہ مقدس لمحات، یہ منور لمحات بار بار ہماری زندگی کے اندر جاتے رہیں۔ میں نے قرآن عظیم سے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ مقدس مہینے کا چاند نظر آتے ہی آج سے 1450 سال پہلے کی ہر دن کی ہر پل کی اس یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے رب ذوالجلال نے کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس زمین کے اوپر بھیجا ہے، تاکہ اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کروایا جا سکے۔ زمین کے جس خطے پر، زمین کے جس حصے پر اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی گئی، اللہ کے حدود کو توڑا گیا ہے، اللہ کے قانون کو پسے پشت چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ نے اس خطے کا نظام قائم کرنے کے لیے، ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک نبی کا انتخاب کیا ہے، تاکہ اس علاقے کا نظام مستحکم کر دیا جائے۔ لیکن اسلام کے شہزادوں، یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے 1400 سال پہلے جب کائنات کے دھلا آیا ہے، شہنشاہ دو عالم کی آمد کا دن آیا ہے، 12 ربیع الاول کا دن آیا، اور صبح صادق کے وقت جب آمینہ کا لال اس دنیا کے اندر آیا، اس وقت کے حالات ایسے تھے، ایک جاہل باپ اپنی بچوں کو زندہ مٹی کے اندر درگور کر دیا کرتا تھا، کوئی ظلم و ستم کے تمام بڑے بڑے اسباب تیار کر دیے گئے تھے، کوئی کسی کا یار مددگار نہیں تھا، غریب کو سہارا دینے والا نہیں تھا، نفرتوں کو پالا جا رہا تھا۔ ایسے دور میں جب ظلم کی چکی کے اندر یہ دنیا پستی جا رہی تھی، یہ دنیا مسمار ہو رہی تھی، لوگوں نے رب کی بارگاہ کی طرف جب اپنا من لگایا ہے، دل لگایا ہے اور دست دعا کو دراز کر دیا ہے، یا رب ذوالجلال اب تو نے تو انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، ہم کس دور میں آ گئے ہیں، کس زمانے میں آ گئے ہیں، ہمیں تو مٹایا جا رہا ہے، ہماری ہستی کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ یا رب ذوالجلال ایک رہنما ایسا دے دے، ایک رہبر ایسا دے دے، ایک ہادی ایسا دے دے جو ہمیں ظلم سے بچا کر عدل و انصاف پر کھڑا کر دے، ہمیں انسانیت کے دہلیز پر لا کر کے کھڑا کر دے۔ جب لوگوں نے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ بلند کیا تو رب کی رحمت پر جوش آیا، وہ جوش جب آیا تو رب نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے عرب والو، اب صرف تمہاری بات نہیں ہے، اب جو نبی نے بھیج رہا ہوں وہ صرف مکہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف عجم کے لیے نہیں ہوگا، ایسا موسم دے رہا ہوں جو زمین کے حالات کو بھی جانے گا، عرش کے معاملات کو بھی جانے گا، ایسا رسول تمہیں دے رہا ہوں جو ساری کائنات کی ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ تب فرمایا کہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے آیا۔ اس مسجد کی تعمیر نو اور اس خانقاہ کی تعمیر اور قبرستان کی چہار دیواری اور حفاظت کے لیے کام کرنا تھا، تو بے بسی اور ہمت کی باتیں تھیں، کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس خانقاہ کی جو تاریخ کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، اور جب تلاش کیا ہے تو تلاش کرنے کے بعد جو تاریخ اور آپ نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ ساداتی جیلانیہ جو آرام فرما ہے، سب سے پہلے بزرگ حضرت پیر سید عبدالقادر جیلانی قطبی رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کی سرزمین سے اپنی والدہ کے ہمراہ یہاں پر تشریف لائے تھے،
اور وہ اسلام کی دعوت کے لیے پوری جہاں تک ممکن وہ کام کرتے رہے، اور یہاں جب پہنچے تو ان کی والدہ بیمار ہوئی، تو بیماری کی وجہ سے ان کو یہاں پر قیام کرنا پڑا اور ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کی انتقال کی وجہ سے حضرت پیر سید عبدالقادر جیلانی قدسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر قیام کیا، اور انہوں نے اپنے والدہ کی قبر کے سامنے مسجد بھی تعمیر کی۔ پوری کرامات کو اگر آپ پڑھیں گے تو بڑے بڑے وقت کے اونچے پائے قسم کی عالم، محدث اور ولی اور روحانی پیشوا گزرے، بڑی لمبی ہسٹری ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ یہ کئی بار دل نے یہ بھی چاہا کہ یہاں پر کچھ کام کیا جائے، لیکن کچھ کام نہیں ہو پایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حصے میں اللہ نے یہ کام عطا کیا۔ الحاج عبدالعزیز میر صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے جب دیکھا سلسلہ سارا جب بیان کیا گیا تو ان کے دل کے اندر یہ باتیں پیوست ہو گئی، انہیں ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد سب سے پہلے ساداتی جیلانیہ جو آرام فرما ہیں ان کے مزار کی تعمیر کی گئی، اور قبرستان کی چہار دیواری ہوئی۔ یہاں پر جو گندگی، جو یہاں پر جو غلاظت تھی، انکروچمنٹ تھی، بہت سی معاملات تھے، وہ سب صاف ہوئے۔ اور پھر اس مسجد کی طرف جو توجہ کی ہے، تو اللہ کا شکر آپ کے سامنے بہت کم مدت کے اندر یہ مسجد تعمیر ہوئی الحمدللہ تعالیٰ۔ اس میں سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ کے دربار سے بھی تعاون ہوا ہے جزوی طور پر، لیکن یہاں پر ہمت، حوصلہ، یہ کام کرنے کے لیے جو چاہیے تھا وہ ہمیں دور تک نظر نہیں آیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہماری سب عطا کیا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا کاروبار چل رہا ہے، جو غریب نواز مستلقات 3 منزلہ جو سلسلہ ہے، یہ جو طلبہ یہاں پر یہ پھول چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، یہ اس پوزیشن میں نہیں تھے جب گھر سے آئے تھے، کہ کوئی اور کنڈیشن تھی اور یہاں پر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ نعت میں، منقبت میں، حفظ میں، تجوید میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت آگے جا رہے ہیں، اور یہ سیرا المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام اراکین کو جاتا ہے، اور خصوص حاجی صاحب کو، کہ جن کی قد و کاوش، محنت، جوہر، شوق اور جذبے کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے۔ بہت سخت ضرورت ہے کہ آپ حضرات اور ہم سب مل کر کے اس ٹرسٹ کا تعاون کریں۔ لے جانے کا کیا قدر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاتے ہیں فرشتوں کے لیڈر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، ایک پوائنٹ پر پہنچتے ہیں، اس پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد فرشتوں کے امیر حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں درنی تقدم یا حبیبی لا تخف ابشر بناجی ربک القیوم، مجھے اس پوائنٹ پر چھوڑ دیجیے، مجھے اس سے آگے جانے کا میں قابل نہیں ہوں، مجھے قدر نہیں ہے، اس پوائنٹ سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ گورنمنٹ فرشتوں کے لیڈر اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، یعنی تقدم آپ سے لے جائیے، بناجی ربک القیوم، آپ کے رب کے ساتھ مناجات کر کے تشریف لائیے۔ جبریل علیہ السلام وہی پہ انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے انسان میں سے سب سے بڑھ کر انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بھی بڑھ کر پاور میں ہے، وہی ہمارا آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں اپنے توفیق عطا کرے۔ سادات کرام کے جو مزارات تعمیر ہوئے، بحمودی سے قبرستان کو محفوظ کیا گیا، عالی شان جو مسجد آپ کے سامنے جدید تقاضوں کے تحت تعمیر کی گئی، یہ حاجی صاحب کی دل و رات بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرما کر ان کی عادت کو بہتر بنائے اور ان کی مشکلوں کو اللہ آسان فرمائے۔ میں یہاں پر آئے ہوئے تمام جو مدینہ ٹیسٹ کے جتنے بھی طلباء کرام ہیں اور اساتذہ ہیں، جتنے بھی آپ تشریف آئے، میں آپ تعلیم کی ابھی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللهم وخصوصا الى حضرات ساداتنا المذكورين في هذه البقعه الشريفه العظيمه وصلى الله تعالى على كل واحد منهم اجمعين يا رب العالمين امين۔ صلی علی
कभी नहीं मांगने वाला